بس ایک چھوٹی سی بات ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ دنیا بھر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے جو ایک دشمنی جو چلی آ رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے نئی ہے، وہ بہت پرانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس ایک اہم نقطے کو سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ اور اوپر چلتے چلے جائیں عبد المطلب اور اس کے اوپر چلتے چلے جائیں، یہ سلسلہ جا کر کے مل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے نبی ہیں، ایک ایسا نبوت کا سینٹر ہے کہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق ہیں، اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ چونکہ دو بیویاں ہیں، دو بیویوں میں سے ایک سارہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں۔ سارہ کی سے جو پیدائش ہوئی ہے وہ اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سب کے سب اسی نسل میں آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب عبرانی زبان میں اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ ایک دوسرا نام ہے اسرائیل۔ ان سے جو نسلیں چلی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ان سب کو بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کی قوموں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ۔ دوسری طرف دوسری بیوی ہاجرہ ہیں، ہاجرہ کے ذریعے جو پیدائش ہوئی ہے جس نبی کی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور اس نسل میں اخیر تک کوئی نبی نہیں ہے، بالکل اخیر میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس نسل میں ابراہیم کے بعد اسماعیل اور اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس والی نسل میں اسحاق علیہ السلام والی نسل میں ہزاروں نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان، داؤد، ہارون، تمام انبیاء اسی نسل میں۔ اور جو 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اسی نسل میں نازل ہوئی ہیں۔ توریت بھی اسی میں نازل ہوئی، زبور بھی اسی نسل میں آئی اور انجیل بھی اسی نسل میں آئی۔ یہ تینوں کے تینوں آسمانی کتابیں اسی نسل میں، اسی نسل کے انبیاء کو دی گئی۔ یہودی جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی توریت، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان سب کا ماننا یہ تھا کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بشارتیں توریت میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور صحیفوں میں بھی ہیں، جس کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہوگا، نبوت کا دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا، یہ نبی کی شریعت قیامت تک چلے گی، اس کو قرآن جیسی عظیم دولت دی جائے گی، مختلف جو خوشخبریاں ان کی کتابوں میں دی گئیں۔ بنی اسرائیل یہودیوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ نبی ہماری ہی نسل میں پیدا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام والی ہی نسل میں آئے گا تب ہم مانیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وہ نبی جو پیدا ہوا وہ اس نسل میں پیدا ہوا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاندان اسماعیلی میں پیدا ہوا۔ یہ یہودیوں کی جو یہ دشمنی ہے مسلمانوں سے، یہ خاندانی دشمنی ہے کہ یہ پاک پیغمبر تو ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، یہ چچا کے خاندان میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ وہ خاندانی دشمنی ہے جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی، جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا۔ اسی کو قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے کٹر دشمن جو تمہارے اس دنیا میں اگر پائے جاتے ہیں وہ نمبر 1 پر یہودی، اور وہ یہ دشمنی، یہ خاندانی دشمنی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بالآخر قیامت سے پہلے جو ایک جنگ جس کے تعلق سے حدیث میں کہا گیا ہے، وہ ایک جنگ ہوگی یہودیوں سے ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ فسطاط اللہ ایمان اللہ و فسطاط اللہ نفاق اللہ، دنیا 2 گروپ میں بٹ جائے گی۔ ایک طرف صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے
ان میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، کوئی منافق نہیں ہوگا، پکے مسلمان ہوں گے، اور دوسری طرف پکے منافق، پکے مشرک، پکے یہودی اور اللہ کے باغی ہوں گے، ان کے اندر ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ دنیا دو گروپ میں بٹ جائے گی، جس کی شروعات تو ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ دنیا دو گروپ میں بٹے گی اور یہ جنگ ہوگی جو کافی دن تک چلے گی، اور اس جنگ میں تمام یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ طے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان فرمایا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس پر عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ یہ ہو کر رہے ہیں، یہ ہو کر رہے ہیں، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ تو یہ جو دشمنی ہم سے اور آپ سے کی جا رہی ہے، اور اسی طرح قرآن کا جو دوسرا لفظ ہے بڑا عجیب و غریب ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نمبر 1 پر یہودی تمہارے کٹر دشمن، اور اسی طرح بت پرست مشرک یہ تمہارے وہ کٹر دشمن ہیں۔ یہ وہ کٹر دشمن ہیں جو یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یہ یہودی اور یہ مشرک، یہ بت پرست، یہ وہ دشمنی ہے جو خاندانی ہے، اور یہ قیامت تک چلے گی، اس کا خاتمہ آسان نہیں۔ لہذا اس موقع پر ہم سب، اس 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم سب کو جو طے کرنا ہے کہ جس پاک پیغمبر کی امت میں ہم پیدا ہوئے، وہ پاک پیغمبر اپنے باپ ابراہیم کی نسل سے جو پیدا ہوا، ان کا بیٹا اسماعیل اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نسل ہے کہ ہم نسل اسماعیلی اور ابراہیمی کے واسطے سے ہمارا جو سلسلہ نسب پہنچتا ہے آدم علیہ السلام تک، ہم اس نسل میں پیدا ہوئے، اور اس پاک پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہم کو ملی جو کائنات میں کبھی کسی کو نہ ملی، اور کائنات میں کوئی شخص اگر اس پاک پیغمبر کی امت سے ہٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کے حصے میں بھی یہ نعمت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور آپ کے آنے کے جو مقصد ہیں بنیادی، ان پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ ہم سب ان مقصد پر غور سے سنیں اور دل پر لیں، اور ان کے تعلق سے جو بات کہی جائے اور جو مقصد، ان بنیادی مقاصد ہیں، ان کا جو پیغام ہے، ہم سب اس کو سمجھیں، سنیں، سیکھیں، اور کیا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے اس مطالبے پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ان مطالبے پر کھرا اترنے کی ہم پوری کوشش کر ڈالیں۔ اگر یہ کام ہم نے کر دیا تو یہ ربیع الاول ہم سب کے لیے بہت مبارک۔ اگر یہ کام ہم سے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کا پیدا ہونا بہت مبارک۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہم سے چھوٹ گئی اور اس پاک پیغمبر کا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ ہم سے چھوٹ گیا، اور اس دین کو جس کو پاک پیغمبر لے کر آئے، اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس میں تبدیلیاں کر دیں کہ ولادت رسول کے موقع پر صرف گانے بجانے، ڈانس اور چراغاں، روشنی اور جھنڈے اور جلسے اور جلوس اور تماشے، اس قسم کی خرافات میں اگر زندگی گزار دی تو پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو عجیب و غریب حدیث ہے، جسے سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر لگا ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب کو پیاس لگی ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کولوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ ایک بہت بڑا طبقہ آئے گا میرے پاس اور حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، میں بھی ان کو دور سے دیکھوں گا تو کہوں گا اسیحابی کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، آ جاؤ میں تم کو پانی پلاؤں گا۔ جیسے ہی وہ طبقہ آپ علیہ السلام کی طرف حوض کوثر کی طرف آگے بڑھے گا، درمیان میں فرشتے آ جائیں گے، اور فرشتے آنے کے بعد اس جماعت کو، اس طبقے کو وہاں سے بھگائیں گے، دھکا دے کر کے بھگائیں گے۔ آپ علیہ السلام ادھر سے کہیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو میرے اپنے ہیں، میرے اپنے ماننے والے، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو فلاں ہے، میرے ساتھی ہیں، میرے اپنے ہیں، ان کو بھی تم بھگا رہے ہو۔ فرشتے کہیں گے یا محمد لا تدری انہم غیروا دینک بعدک، اے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ جو تماشا کیا ہے اس کو ابھی آپ نہیں جانتے۔ آپ کے دین کو انہوں نے پوری طرح بدل کے رکھ دیا تھا، اس میں طرح طرح کی بدعت، خرافات اور رسم و رواج ایسے اس میں شامل کر دیے تھے کہ دین کی تصویر مٹانے کی پوری کوشش انہوں نے کی۔ اے پیغمبر ابھی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کھیل کھیلا اور کیا مکر کیا۔ یہ جب آپ علیہ السلام سنیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں سحقن سحقن ایھا الناس، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہر مسلمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔
اس لیے اس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، کہیں اس پاک پیغمبر کی ولادت کے موقع پر ہم کوئی ایسی خرافات تو نہیں کر رہے ہیں، کسی ایسی خرافات میں ہم شامل تو نہیں ہو رہے ہیں جو اس پاک پیغمبر کے دین کی بدنامی کا سبب بن جائے اور میدان محشر میں حوض کوثر پر ہم کو فرشتوں کے ذریعے سے دھکے مار کر کے وہاں سے بھگا دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ہم سے منہ پھیر لیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا ہے، میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہر شخص اپنے تعلق سے خود فیصلہ کرے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، اچھائی پہ کھڑا ہوں، اچھے راستے پر کھڑا ہوں، بہت مبارک، اللہ خوب ترقی دے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے تو پھر بڑی ڈرنے کی بات ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔